اسلام کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مقدس کی جانب والے کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ ولی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ولی کو ریجیکٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر گیارہ پارے کے اندر باضابطہ یہ آیت موجود ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ اس کو بلا نہ کوئی غم۔ پھر سرکار کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، بخاری شریف، کہ کسی نے میرے ولی کے تئیں میرے ولی سے عداوت سے بنایا، عداوت رکھا، بغض رکھا، تو فقد آذنته بالحرب، حرب کہتے ہیں جنگ کو، کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھیں اب آپ اس حدیث قدسی اور قرآن مقدس کی آیت کو رکھتے ہوئے دیکھیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو معاذ اللہ جو ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے کئی سال پہلے صاحب نے یہ بات ہم تک آئی کہ بھئی یہ صوفیوں نے جو ہے نا یہ صوفیزم جو ہے یہ بیکار ہے، انہوں نے اسلام میں بدعات پیدا کر دی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ہم جو مسلمان بیٹھے ہیں نا انہی صوفیوں کی تبلیغ کے نتیجے میں بیٹھے بنا ہندو ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے خواجہ معین چشتی اجمیری کتنے سلاطین اسلام آئے ہندوستان پر ہندو دھرتی کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن واپس چلے گئے، لیکن معلوم ہے آپ کو کہ جب شہاب الدین غوری تشریف لائے تو اس وقت جو ہے خواجہ معین چشتی اجمیری پہلے جا چکے تھے وہاں، اور ان کے دعاؤں کے نتیجے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ جب جا کے ملے اور اس کے بعد کہا کہ حضرت دعا فرمائیے، کہا ٹھیک ہے تمہارا جو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تم کو فتح کامل حاصل ہوگا۔ تو خود شہاب الدین غوری فرماتے ہیں کہ خود ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس سے پہلے بھی سلاطین اسلام آئے ہندوستان لیکن ہندوؤں کو برپا نہیں کر پائے، سومناتھ کے مندر کو بھی کیا یہ کیا وہ چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن حکومت جو قائم تھی وہ بھی خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے توسط سے جو ہے یہ سلسلہ قائم ہوا، اور آج ہم اور آپ مسلمان ہیں ورنہ معاذ اللہ پتہ نہیں کیا ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، کوئی بھی شخص انکار کرتا ہے ولی کا تو یہ انکار کھلا انکار ہے قرآن مقدس کا، کھلا انکار ہے حدیث قدسی کا، ہے نا۔ پھر اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ میرے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ لئن سألنی لأعطینہ، کہ اگر وہ مجھ سے سوال کر بیٹھے تو میں ضرور ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اور ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے دعا کریں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ سرکار کی اور حدیث ہے کہ قیامت کا سماں ہوگا، لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، کچھ چمکتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ چمکتے چہرے کون ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ چمکتے ہوئے چہرے یہ وہ ہیں نہ تو نبی ہیں اور نہ صحابی ہیں، نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری عطا فرما دی کہ تمہیں کوئی غم نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ان کے چہرے منور ہوں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہوں گے صحابہ کرام کو۔ پھر یہی آیت تلاوت کریں گے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو ولی سے یہ میں اس لیے تبھی مان رہا ہوں کہ آ رہا اس کی طرف، تو ولی سے عداوت جو ہے وہ گویا کہ اللہ سے کھلی جنگ ہے، سرکار کی حدیث کی روشنی میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا اسلام جو ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے کلام اللہ ہے اور سنت رسول ہے، اور تیسری چیز ہے اجماع امت، اجماع امت کے صحابہ کرام جس میں متفق رہے۔
سب سے پہلا مقام جو ہے وہ کلام اللہ کا، اس کے بعد حدیث رسول مقبول علیہ السلام کا، اس کے بعد انکار امت کا۔ اگر قرآن سے کوئی چیز ثابت ہے اور کوئی چیز حدیث رسول ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ قرآن شریف کی ایک آیت کا بھی منکر کافر ہو جائے گا، حدیث کی کسی حدیث صحیح اور متواتر کا انکار کرنے والا بھی گمراہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ ہے۔ اب میں آتا ہوں غوث پاک رضی اللہ عنہ جو بات سنتے ہیں، غوث پاک کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے کہا، اس وقت کے اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ جیسا کہ ایک کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے کشف کا عالم یہ تھا۔ میں اس لیے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ ان کے کرامات کی طرف آ رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ ان کے کشف کا یہ عالم تھا۔ وہ خود اپنے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خرزلۃ علی حکم اتصالی، یہ غوث پاک کا قول ہے، قصیدہ غوثیہ کا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خرزلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں یہاں بیٹھ کر، اللہ کے الی بلاد اللہ، بلاد بلد کی جمع ہے کہ میں اللہ کے نظر جو ہے، نظر کا مطلب ہے میں دیکھتا ہوں، الہ بلاد اللہ کا مطلب ہے اللہ کی کے ملکوں کو، جمع تمام مکمل طریقے سے، کا خردلۃ علی حکم اتصالی، خردلہ کہتے ہیں رائے کے دانے کو، کہ رائے کا دانہ میرے ہتھیلی کے اوپر رکھ دو تو گویا کہ اللہ کے جو ممالک ہیں وہ سمیٹ کر کے اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، میں معائنہ فرماتا ہوں۔ یہ تھا ان کا یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک ناقابل، یعنی آپ غور کریں، عقل کو جو ہے حیران کرنے والی چیز کرامت۔ اس وقت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں پیدا ہوئے کہ جو یعنی اس دنیا کے اندر بھی اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہے، پبلک آتی رہی، دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے پاس لوگ آتے رہے، ان سے فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ ایک بات اور ہے، حضرت آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مسئلہ عالم، وہ 10 سال غوث پاک سے بڑے ہیں۔ علامہ غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے موت و حیات کے سلسلے میں، بہت بڑے عالم گزرے علامہ غزالی اور دنیا کو مانتی۔ فرماتے ہیں موت حیات کا تصور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ موت و حیات جو ہے اس کو ہم مثال کہتے ہیں، انتقال مکانی، انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب کیا؟ منتقل ہونا، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کے اندر کا جو عالم ہے اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی قبر کے سے لے کر کے قیامت تک جو عالم برزخ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ عالم برزخ میں ہیں قبر کے اندر ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی حیثیت فرق مراتب کی بنیاد پر ہے، جیسا مرتبہ ہوگا ویسی حیثیت، اور باضابطہ ان کو اسی لحاظ سے، اگر آپ اچھے مومن کامل ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو باضابطہ آپ کو وہاں پر بہترین زندگی عطا کی جائے گی جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر۔ آپ بتائیں اس دنیا میں کوئی آپ کو جنتی جوڑا پہنا دے اور آپ کو اے سی کو ختم کر کے جنت کی کھڑکی کھول دے، تو اے سی کیا اس جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، اس کا کیا کیا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ وہ قابل ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی آپ کو جنتی جوڑا بنا دے اور جنتی کھڑکی کھول دے تو آپ کہیں گے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ نعمت یہاں حاصل نہیں ہوتی، یہ نعمت قبر میں جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اب بتائیے یہ زندگی اچھی ہے وہ زندگی اچھی ہے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو ان کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ ہم اب جا رہے ہیں اچھی زندگی کی شروعات میں۔ ہاں
اللہ کے جو برے بندے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس دنیا میں ان کے لیے جنت ہے اور دنیا جانے کے بعد پھر دوزخی ہوگا. اسی لیے سرکار کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے یہ دنیا اس کے لیے گویا کہ ایک عمل کرنے کی جگہ ہے, قید خانہ ہے, اور اس کے بعد جب اس قید خانے سے انسان نکلتا ہے تو پھر اچھی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے. صرف ایک فرقہ ایسا تھا جس کو فرقہ معتزلہ کہتے ہیں جو ختم ہو چکا ہے. وہ فرقہ عالم برزخ کی زندگی سے کا وہ فرقہ جو ہے عقیدہ نہیں رکھتا تھا. اب نام سنو معتزلہ, وہ ختم ہو چکا وہ فرقہ. ہمارے ائمہ مجتہدین نے امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, ان تمام اماموں نے بہت ہی سخت رد کیا ان فرقے کا, اس فرقے کا اجازت کر. ان کا یہ تھا کہ نہیں, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ تو ان دو کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے, انسان جو ہے پھر وہی آبا گبن ہے, انسان جیسا کرتا ہے ویسے ہی روح میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا. یہ ہندو تصور ہے. اسلامی تصور یہ ہے کہ عالم یہ دنیا اور اس کے بعد دنیا کے بعد عالم برزخ ہے, بس مختصر. اب بتائیے کہ اس کے بعد یہ علامہ غزالی فرماتے ہیں, امام شافعی فرماتے ہیں کہ انتقال کرنے کے بعد بھی قبر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے زیادہ آپ کی دعا, ان سے دعا آپ کیجئے گا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں. خود فرماتے ہیں امام شافعی کہ امام باقر جو ہیں ان کی جو قبر ہے وہ فرماتے ہیں کہ تریاق ہے, وہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ اور تریاق ہے. وہ میں جاتا ہوں اور وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول ہوتی ہے. امام شافعی کا قول ہے. امام غزالی خود فرماتے ہیں اسی علماء میں, اسی اولیاء اللہ میں جو ذکر آتا ہے سر فہرست بعد کے اولیاء اللہ میں وہ آتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خود اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ یہ خود باضابطہ ہمارا دیکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا, اسی طرح انتقال کے بعد بھی جو انسان جائے حاضری دے اور کہے کہ حضرت میری دعا فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں. اس جگہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں. دیکھیں اسی جگہ دعا جو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ایک بات ہے, بے شک بے شک دعا قبول کرنے والی ذات جو ہے اللہ کی ذات ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے, اس دنیا کو سجایا اپنے ربوبیت کی وجہ سے. حدیث ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ اظہرت الربوبیت, معلوم ہے ہم اللہ کو کیوں جانتے ہیں, کیوں جانتے ہیں, کیوں مانتے ہیں, کیوں رب مانتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں لولا کلمہ اظہرت الربوبیت, اے رسول اگر مجھے تمہیں اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا, اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. تو مقصد یہ ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا اور اس کے بعد سارے عالم کو بنایا اور اس کے بعد اپنی ربوبیت کا اظہار کیا. لولا کلمہ خلقت الافلاک والارض, دوسری حدیث ہے کہ رسول اگر مجھے آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. تو گویا کہ یہ دنیا جو ہے وہ محبوبین, جو اللہ کے محبوبین کی جگہ ہے. اللہ نے محبوبین کی یعنی جو حب ہے, جو محبت کے حوالے سے جو اللہ نے ان کو تو قوت عطا فرمائی ہے اس کا اظہار ہے. پر آپ دیکھ لیں یہاں پر اظہار ہے اور آخرت میں بھی اظہار ہے. آخرت میں آپ دیکھیں, یہ سب کو پتا ہے کہ شفاعت کا تصور بڑا وسیع ہے اور شفیع المذنبین جو ہے میرے سرکار کی ذات حدیث لکھی اس حدیث کہ میں, سرکار کا خود فرمان ہے کہ میں شفاعت کروں گا, خصوصاً میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ تو پہنچے گا میرے اس امت کو پہنچے گا کہ جو اہل کبائر میں سے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے. شفاعتی امتی اہل کبائر کے الفاظ ہیں. حدیث کے پیچھے جو ہے یہ میں نے یہ توڑا لایا تھا جب حج پہ گیا تھا, اس پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ شفاعتی امتی اہل کبائر کی میری شفاعت جو ہے وہ ان کے لیے ہے کہ جو خاص ان کو فائدہ حاصل ہوگا کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے. آپ کو کہہ دے کہ بھائی
یہ کیا بات رہی بھائی؟ وہ میدان محشر ہے، ہمارا اور اللہ سے تعلق ہے، یہ بیچ پر سرکار کی بات اللہ تعالیٰ کیوں سنے گا بھائی؟ معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ سراسر جو ہے آپ کا اعتراض اللہ سے، اللہ نے اعتراض کیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے اس پر آمنا صدقنا کہنا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو اللہ سے اعتراض کیجیے۔ ہے طاقت کسی کی جو اللہ سے اعتراض کرے؟ یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک ہی نے اعتراض کیا، راندہ بارگاہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اسے گردن پر ڈال دیا گیا، وہ شیطان نہیں ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے، دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر کسی انسانی خلق مند کے انسان کو پیدا فرما دے۔ کیوں حضرت آدم کو پیدا فرمایا؟ اس کے بعد آدم کی مٹی کو، حضرت آدم کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ ہر جگہ وسیلہ 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 وسیلہ، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نماز ملا، کس کے وسیلے سے ملا نماز؟ کیا سرکار سے پہلے نماز تھی؟ اس طرح 5 وقت کی نماز تھی، کس کے وسیلے سے ملا؟ سرکار اگر نہ آتے، نہ معراج پر جاتے تو نہ قرآن ملتا نہ نماز ملتی۔ اسی لیے یاد رکھیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں تم نہ تو اپنے نماز کے اوپر فخر کرو، اپنے تقوی و طہارت کے اوپر فخر کرو، اس لیے کہ اس میں ہزاروں خرابیاں ہوں گی۔ ہاں، ایک چیز پر تم فخر کر سکتے ہو جس کی بنیاد پر آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت اور نسبت کو اس پہ رسوا نہ ہونے دیا، اور اس نسبت کو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہ ہونے دے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس محبت کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ رسول کی محبت جو ہے اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت، رسول کے غلاموں سے محبت جو ہے اللہ رسول سے محبت ہے۔ اسی لیے سرکار کا فرمان ہے کہ کسی نے میرے ولی سے، عالم دین ولی سے مصافحہ کیا، سرکار کی حدیث ہے، تو گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا گویا کہ اللہ سے مصافحہ کیا، یہ حدیث ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار گزرے ہیں۔ غوث پاک کے سلسلے میں بڑی کرامات ہیں، یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ تواتر میں یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے آنکھوں سے ان کی کرامات کو دیکھا۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی چیز کا اظہار، ایسی چیز کا ظہور پذیر ہو جانا جو ہمارے عقل کو بیان کر دے۔ دیکھیے آج جاپان میں بری طرح جو ہے سیلاب آیا، ارتھکویک آیا، اور کیا ہوا؟ بہت بڑی ٹیکنالوجی کا مالک ہے جاپان، وقت سے پہلے ہی معاذ اللہ سے کہتے ہیں کہ پیشن گوئی کر دیتی ہے اس کی ڈیوائس، لیکن نہ بچا۔ ایک میں غوث پاک کا آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بغداد کی سرزمین ہے اور دریائے دجلہ جوش و پر ہے، جوش و خروش پر ہے۔ قریب تھا کہ دریائے دجلہ پورے بغداد کو لے ڈوبے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا غوث، ہم جو ہے پورا بہت ہی جوش و خروش پہ دریائے دجلہ ہے، پانی کا جو ابھار ہے بہت جوش و خروش پر ہے، ان قریب ہے جو وہ بند کو توڑ دے اور پورے بغداد کو نیست و نابود کر دے۔ سلسلے پر دعا کی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، پورے گروپ کے ساتھ تشریف لے گئے دریائے دجلہ کے کنارے، اور اس کے بعد ایک بند پڑا ہوا تھا، اس بند کے اوپر اپنا عصا مبارک ڈالا اور کہا اے پانی، اس سے آگے نہ بڑھنا اللہ کے حکم سے، میں کہہ رہا ہوں اے پانی، اس سے آگے نہ بڑھنا باذن اللہ کے حکم سے، میرا حکم مان لو اور اس سے آگے نہ بڑھنا۔ بس یہ کہہ کر کے چلے آئے۔ تاریخ شاہد ہے، ہزاروں لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی وہاں تک پہنچا ہی نہیں، نیچے ہی چلا گیا اور پانی جو ہے خود بخود کم ہو گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ پانی خود بخود کم ہو گیا، یہ کہنے کی بنیاد پر، ورنہ اس سے پہلے جو قریب کی جن کی بستیوں کو ڈبا چکا تھا وہ بغداد باقی تھا، اور اس کے بعد بغداد ڈوبنے کے لیے تیار تھا۔ یہ سن رہا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا پانی کے اوپر بھی کنٹرول ہوتا ہے، ہوا کے اوپر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اسی کو کرامات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو 91 ایئرز اولڈ تھے، مطلب یہ کہ ان کی جو 470 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 561 میں 11 ربیع الثانی، آج ہی کا دن ان کا 11 ربیع الثانی ہے، ان کا وصال ہوا۔ اور اس کے بعد
ان کی نماز جنازہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبدالوہاب قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور یہ وہ مدرسے کے سلسلے میں بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی پیر و مرشد تیمور سعید اخروی جو ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ آپ میرے مدرسے پڑھانا شروع کر دو. جب اس مدرسے میں اس بات خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو وہ جگہ کم ہو گئی, بہت جگہ کم ہو گئی. تو پھر لوگوں نے کہا جگہ کم ہو گئی ہے تو ہم آپ کے لیے جو فرماتے خود ہیں کہ شہر کے جو مالدار حضرات ہیں انہوں نے اپنا مال لگایا اور جو فقیر حضرات تھے انہوں نے اپنی جانی خدمت پیش کی اور بہترین ایک عمارت تعمیر کی اور اس کے بعد اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھا. اسی مدرسہ قادریہ میں سرکار غوث پاک مدفون ہیں اور 561 ہجری میں کی رات کو آپ نے وصال فرمایا اور ان کے صاحبزادے جتنے بھی صاحبزادے ہیں سب اپنے وقت کے ولی کامل گزرے اور اس میں سب سے مشہور صاحبزادے سید عبدالرزاق کے جو دوسرے نمبر کے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور بڑے اپنے وقت کے ولی کامل ہوئے. یہ وہ غوث پاک ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تصرف دے رکھا تھا, ولیوں کے سردار بنائے گئے. خود اولیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک مقام فردیت جب سب سے اونچا مقام ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے اس مقام پر کھڑا ہوا تو ولایت کے مقام فردیت پر یہ فائز ہے. اور بھی اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ اولیاء اللہ مقام فردیت پر فائز ہوئے لیکن جو مقام ان کو حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو کسی اور کو عطا نہ فرمایا. اسی لیے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو مناتے ہیں اور ان کی زندگی کو گویا کہ ہمارے لیے ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں, ان کے حالات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے محبوبین کا جو مشن تھا وہ اسلام کا مشن اور شریعت مطالعہ کی پابندی کا مشن. ایک بات اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو قطب کے درجے پر آپ کب فائز ہوئے؟ غوث سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے غوث کا تو اعلیٰ درجہ ہے, سب سے پہلے غوث پاک قطب کے درجے پر فائز ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا. خود غوث پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ میں کہ درست العلم حتی صرت قطبا کہ میں تعلیم حاصل کرتے کرتے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے کرتے میں قطب کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا, قطبیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا. اس سے اس بات کا ثبوت ہے. بہت سے لوگ جاہل پیروں کے پیچھے جو ہے ڈوب جاتے ہیں, جاہل پیروں کے پیچھے جو ہے اور جاہل پیر خلاف شرع کام کرتے ہیں. لیکن جاہل پیر خلاف شرع کام کریں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ قصور آپ کا ہے. آپ سب سے پہلے دیکھ کس حد تک وہ شریعت مطالعہ کا پابند ہے. ہم اس کا بھی وہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل پیر خلاف شرع کام کرے تو وہ پیر نہیں ہے. سب سے پہلی منزل جو ہے ولایت کی وہ شریعت مطالعہ کی پابندی ہے, پہلی سیڑھی. وہاں سے ہی انسان کی شروع. غوث پاک کی پوری زندگی کو دیکھیں آپ. سب سے پہلے غوث پاک نے حفظ کیا اور اس کے بعد شعبہ قرأت کو کی تکمیل کی اور اس کے بعد تفسیر احادیث اور اس کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد پھر اس مقام پر فائز ہوئے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرتے کرتے قطب بنا دیا. بتایا چلا کہ علم دین متین جو ہے وہ پہلی منزل ہے. پہلے آپ علم حاصل کیجیے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ولیوں کے جو خانقاہوں کے بیٹے ہیں وہ علم حاصل نہیں کرتے, نہ تو حافظ بنتے نہ قاری نہ عالم نہیں بنتے. ان کے مریدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے وہاں سے. معلوم غوث پاک نے سخت تاکید فرمائی کہ اس قسم کی وہ انسان ولی ہو ہی نہیں سکتا جو معاذ اللہ اپنی خانقاہوں کو صرف اس بنیاد پر جو ہے چلائے, اس بنیاد پر قائم کرے کہ دنیا داری میں ان کا اونچا مقام ہو اور اسٹرانگ ہو. تو ایسا آدمی وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا, نام کا ولی ہوگا. تو غوث پاک کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو مکمل جو ہے شریعت مطالعہ کی پابندی نظر آتی ہے. تو اگر کوئی بھی پیر خلاف شرع کو کام کرے تو اس کے ہمارے علماء یا اسلام یا شریعت مطالعہ یا اولیاء کاملین جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے, وہ ایز اے انڈیویجول وہ ذمہ دار ہے. اور ہمارا اعلان ہے کہ سب سے پہلا جو مقام ہے وہ شریعت مطالعہ کی پابندی ہے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خیر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد چلا